نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم و معزز و مکرم سامعین، آج انشاءاللہ العزیز بات کریں گے بچوں کے اندر احساس کمتری کی بیماری سے متعلق۔ چنانچہ کمی اور نقص کا شعور ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جو بعض بچوں میں پیدائشی یا بیماری کی وجہ سے یا تربیت یا اقتصادی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نفسیاتی امراض میں سب سے خطرناک مرض یہ عادت ہے جو بچے کو جامد اور منحرف کر دیتی ہے اور اس کو رذالت، بدبختی اور مجرمانہ زندگی کی جانب ڈھکیل دیتی ہے۔ چونکہ ہر عادت اور اسلام کی روشنی میں اس کے علاج کو ہم موضوع بحث بنا رہے ہیں، اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس عادت پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالیں اور اس کا علاج بیان کریں، اس لیے کہ یہ نہایت خطرناک اور اہم ہے اور اس کے اثرات بڑے دور دور تک پہنچتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ والدین اور تربیت کرنے والے سب کے سب اس مرض سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کریں اور علاج کے ان تمام وسائل کو اختیار کریں جو بچے کو کمتری اور نقص کے احساس اور نفسیاتی پیچیدگیوں سے بچائیں، تاکہ ان کے بچوں کی صحیح نفسیاتی تربیت ہو سکے اور عمدہ و اچھے اخلاق کی ضمانت ہو۔ اب ہم ان عوامل اور اسباب کو ذکر کرتے ہیں جو بچے کی زندگی میں احساس کمتری اور کمی کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ بچے کی تذلیل، تحقیر اور اہانت آمیز اس سے سلوک کیا جائے۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ ناز و نخرے برداشت کریں۔ اسی طرح بچوں میں ایک دوسرے کو دوسرے پر ترجیح دینا۔ نمبر 4، جسمانی امراض اور بیماریاں، اور ایک سبب یتیم ہونا بھی ہے، اور ایک سبب ان میں سے یہ ہے کہ بچے کا فقر و فاقہ اور غربت۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان عوامل میں سے ہر عامل اور ہر بحث پر بحث کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور اسلام نے اس کا جو علاج بیان کیا ہے اسے بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ در حقیقت اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور اس سے ہم سیدھے راستے پر چلنے اور تائید و توفیق کی دعا مانگتے ہیں۔ تو پہلا سبب جو ہے وہ تحقیر، اہانت آمیز سلوک ہے بچے کے ساتھ، کہ بچے کے نفسیاتی انحراف کے اسباب میں سے سب سے بدترین عامل ہے، بلکہ بچوں میں احساس کمتری پیدا کرنے اور اس مرض کو راسخ کرنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بسا اوقات ہم سنتے ہیں کہ ماں یا باپ جب بچے کو صحیح راستے اور اعلیٰ اخلاق سے پہلی مرتبہ ہی ہٹتے دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی تشہیر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ ایک مرتبہ بھی جھوٹ بول دے تو ہم اسے ہمیشہ جھوٹ کے نام سے پکارتے ہیں، اور اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ایک مرتبہ بھی تھپڑ رسید کر دے تو ہم اسے شریر کہنے لگتے ہیں، اور اگر وہ اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ سے چالاکی سے سیب چھین لے
تو ہم اسے مکار کہنے لگتے ہیں، اور جب وہ اپنے والد کی جیب سے قلم نکال لے تو ہم اسے چور کے نام سے پکارنے لگتے ہیں، اور اگر ہم اس سے پانی کا گلاس مانگیں اور وہ فوری طور سے نہ لائے تو ہم اسے سست کے نام سے پکارنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے اس کی پہلی لغزش و غلطی کی وجہ سے اس کے بہن بھائیوں اور سب گھر والوں کے سامنے مشہور کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں تحقیر و اہانت آمیز سلوک کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ بچے کو اس کے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اور بعض اوقات بچے کے دوستوں کے سامنے بھی ناپسندیدہ کلمات اور برے الفاظ سے پکارا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو ان اجنبی لوگوں کے سامنے بھی یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں جنہیں بچے نے نہ پہلے کبھی دیکھا ہوتا ہے نہ اسے کبھی ان کے ساتھ اکٹھا ہونے کا موقع ملا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ اپنے آپ کو حقیر و ذلیل اور ایسا مہمل اور نکما سمجھنے لگے گا جس کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ عزت ہے اور نہ قدر و قیمت، اور اس کی وجہ سے بچے میں ایسی نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسروں کو ناپسندیدگی اور حسد و کراہیت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ اور مسئولیات و ذمہ داریوں سے شکست خوردہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم بچوں اور بچیوں کے ساتھ ایسی غلط تربیت اور سخت گیر معاملہ کرتے ہیں تو ہم کتنی بڑی غلطی اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات خود بتائیں کہ جب ہم نے بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں انحراف اور نافرمانی اور سرکشی کے بیج بو دیے ہوں تو ایسی صورتحال میں ہم بچوں سے اطاعت و فرمانبرداری اور عزت و احترام اور استقامت و بردباری کی کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے کو بلوایا اور والد کی نافرمانی پر اسے سرزنش کی اور والد کے حقوق وغیرہ ادا نہ کرنے پر اسے تنبیہ کی۔ تو لڑکے نے کہا، اے امیر المومنین، کیا لڑکے کے بھی اپنے والد پر کچھ حقوق نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، کیوں نہیں؟ لڑکے نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ حقوق کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے اور اس کا اچھا سا نام رکھے اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دلائے۔ لڑکے نے کہا، اے امیر المومنین، میرے والد نے تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا، اس لیے کہ میری ماں ایک مجوسی کی حبشی باندی ہے اور میرے والد نے میرا نام جعل، جو کہ ایک کیڑے کا نام ہے، میرے والد نے میرا نام جعل رکھا ہے، اور میرے والد نے مجھے قرآن کریم کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ تم تو میرے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آئے تھے، حالانکہ اس کی نافرمانی سے قبل تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس سے قبل کہ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے۔ لطیفوں میں سے ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ ایک روز ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے بارے میں طعنہ دیا اور کہا، تم ایک باندی کی اولاد ہو کر میری حکم عدولی کرتے ہو۔ یہ سن کر بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان،
میری ماں تو آپ سے بہتر ہے۔ باپ نے پوچھا وہ کیسے؟ لڑکے نے کہا اس لیے کہ اس نے نہایت عمدہ انتخاب کیا اور مجھے ایک آزاد مرد کے نطفے سے جنا، اور آپ نے غلط انتخاب کیا اور مجھے ایک باندی کے ذریعے پیدا کرایا۔ ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ والد کی طرف سے لڑکے کو جو سخت اور سست یا قبیح القاب سے نوازا جاتا ہے وہ بچے کے کسی چھوٹے یا بڑے جرم یا گناہ یا غلطی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، جن کا مقصد اصلاح و تربیت اور سزا دینا ہی ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گناہ کا علاج غصے و ناراضگی اور ڈانٹ ڈپٹ کے طریقے سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے بچے کے ذہن پر بہت خطرناک اثر پڑتے ہیں اور اس کا سختی کردار مجروح ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گالم گلوچ کی زبان کا عادی ہو جاتا ہے اور بیوقوفوں اور بد کرداروں کے طریقے اختیار کر لیتا ہے، اور ہم اپنی اس حرکت اور درشت و سخت معاملے کی وجہ سے بچے پر بڑا ظلم کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اسے ایک ایسا سمجھدار باوقار آدمی بنائیں جو استقامت و بردباری اور عقل و بصیرت کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے بجائے ہم نفسیاتی و اخلاقی طور پر اسے بالکل توڑ پھوڑ ڈالتے ہیں، خواہ ہم اس بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کو ان باتوں کو سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔